جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ پاک آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ میں نے فرسٹ ٹائم آپ کی یوٹیوب پہ دیکھی، ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو اور زیادہ ترقی کامیابی دے ہے۔ آپ نے اس ویڈیو میں بولا کہ میں اپنی اس کمرے کا بھی وزٹ کرواؤں گا، اور اللہ نے اس سے بڑا مجھے دیا تو میں آپ کو اس کا بھی وزٹ کرواؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اور زیادہ کامیابی ترقی دے۔ میرے دل کی دعا ہے اللہ پاک اس سے بھی بڑا آپ کو دے۔ تو آپ نے نا اس سے بات کی تھی کہ آپ کے ساتھ جو بھی واقعات ہوں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی، بات کرنے کا آپ سے مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی آپ کو سٹوری بتا رہی ہوں۔ بات کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جو دھوکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے نا، تو وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ میں بھی بالکل گھریلو ٹائپ ہوں، عورت ہوں، گھر پہ رہتی ہوں، ٹھیک ہے، اور واقعی وہ جیسی آپ نے بات کہی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور سب کے حالات اتنے ہو گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے چار پیسے آئیں نا۔ یہ ہے کہ میں نے خود یہ عید کے بعد، چھوٹی عید کے بعد، ایک تو رمضان سے پہلے میں نے یہ اسی طرح یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، ٹھیک ہے، اور بوڑھے والا کے وہ صاحب تھے، ٹھیک ہے، ان سے میں نے مال خریدا رمضان سے پہلے، ٹھیک ہے، اور 20,000 کا میں نے ان سے کپڑے لیے، الحمدللہ ٹھیک بھیجا انہوں نے، جو بھی وہ میرا سیل بھی ہو گیا۔ وہی آپ والی بات کہ ادھار میں نے عید سے پہلے کا دیا ہوا، تو ابھی بھی میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں ادھار میں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے آپ کی بات پلے باندھ دی ہے، انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ ٹائم کسی کو ادھار نہیں دینا۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، میری بھی یہی سوچ تھی کہ جو میرے پیسے ان سے ملیں گے نا، تو میں نے اس کو اپنے پہ نہیں لگانا، میں انشاءاللہ تعالی اس سے اور کپڑے منگواتی رہوں گی نا، سوچا میں نے بھی یہی تھا۔ تو یہ سوچ کے ساتھ میں نے پھر ایک اور یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کا واٹس ایپ نمبر چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں نے اپنا نمبر ادھر لکھ دیا نا، ٹھیک ہے، تو 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد مجھے ایک کال آتی ہے کہ آپ نے، پھر وہ میرا اسکرین شاٹ بنا کے نا انہوں نے مجھے بھیجا، جیسے سیم میں نے آپ کو آپ کی اسکرین شاٹ بنا کے بھیجا نا جناب، انہوں نے میرے میسج کا اسی طرح اسکرین شاٹ بنا کے مجھے بھیجا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جی یہ ویڈیو میری شاپ پہ بنی ہے، تو بتائیں ہم لوگ یہ فیکٹری بڑا اچھا ہم لوگوں کا مال ہے، آپ بتائیں کدھر سے ہیں یہ وہ نا، تو اس طرح کر کے انہوں نے میسج کیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح لاہور کی رہنے والی ہوں، تو کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے آپ میری شاپ پہ آ جائیں۔ تو میرا الحمدللہ شروع سے ہے کہ میں جو بات کرتی ہوں سیدھی بات کرتی ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم لوگ جو بھی بات کہتے ہیں ہمیں ایک ایک لفظ کا قیامت والے دن حساب دینا ہوگا۔ تو الحمدللہ بچپن سے یہ بات میرے ذہن میں ہے، تو میں جب بھی بات کسی سے بھی کروں تو سیدھی بات کرتی ہوں، نہ کہ وہ گول مول اور یہ وہ اس طرح کی نہیں، جو وہ بات ہوتی ہے میں سیدھی کہہ دیتی ہوں۔ اس کی وجہ سے بہت مرتبہ مجھے بہت نقصان بھی ہوا ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ شکر الحمدللہ قیامت والے دن میں کسی کی جواب دہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو سیدھا سیدھا کہا کہ میں نے کہا نہیں میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نہیں آ سکتی نا۔ انہوں نے بتایا کہ میری نا خانہ وال میں شاپ ہے، تو آپ ادھر آ کے میرا بے شک وزٹ کر لیں، آپ آ کے تو جہاں آپ کو جتنا کپڑا خریدنا ہوگا آپ ہم سے خرید لینا نا۔ تو میں نے کہا نہیں میں آ نہیں سکتی، سیدھی سی بات ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں اور لاہور میں رہتی ہوں، اور میں خود یہ مطلب ابھی کام سٹارٹ کیا۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا میں بہت ساری خواتین کو جانتا ہوں جن کو میں بڑے چھوٹے سرمایہ سے میں نے ان کا کام سٹارٹ کروایا، الحمدللہ بڑے اچھے مطلب اب وہ ہیں، اپنا کام چلا رہی ہیں، تو آپ بھی بیٹا کوئی بات نہیں، اگر ہم سے ادھار لینا چاہو تو ادھار لے لو۔ میں نے کہا نہیں انکل میں ادھار نہیں لوں گی، ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے پاس 10,000 تھے، یعنی کہ کچھ کپڑے جو میں نے سیل کیے تھے، کچھ میرا 2,500 کے 3,500 کم تھا، وہ بھی میں نے ارینج کر لیا تھا نا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے نا آپ پیسے بھیج دینا۔ تو جمعرات کی رات اسی طرح تھی، تو ایک میں نے جمعرات کو 7,500 میں نے 7,500 پہلے بھیج دیا، ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ڈے میں نے 2,500 روپیہ بھی بھیج دیا، یعنی کہ 10,000 روپے میں نے پورا کیا نا ان کو۔ تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نا مجھے 10,000 کے کپڑے بھیج دیں۔ میں نے ان کو بولا تھا کہ مجھے 3 پیس اور 2 پیس لون میں چاہیے نا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اب میں نماز پڑھ لوں جمعے کی، جمعہ تھا اس دن جس دن میری 10,000 پورے، تو میں جمعے کی نماز کے بعد آپ کو کال کرتا ہوں۔
تو اس آدمی نے یہ کہا کہ میں نا بیٹا یعنی کہ کافی ایج کے تھے نا، تو جب میری ان سے کال پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا میری 3 بیٹیاں ہیں، تو آپ بھی میری بیٹی ہو، کوئی بات نہیں، آپ کام شروع کرو، اللہ کا نام لے کے میں آپ کو ادھار دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا نہیں انکل، ادھار تو میں نے بھی نہیں لینا، کیونکہ آپ مجھے جانتے نہیں ہو، یہ نا میری زندگی ختم ہو جائے، آپ ادھر سے مال بھیج دیں، ادھر میری زندگی ختم ہو جائے تو میں قیامت والے دن تو گناہ گار ہوں گی نا، تو میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو میں آپ کو پہلے ایڈوانس بھیجوں گی، تو آپ مجھے نا اتنے ہی کپڑے بھیج دینا، پھر جب میرا یہ سیل ہوگی تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ٹھیک ہے بیٹا، آپ جیسے آپ کی مرضی، یہ وہ اس طرح بات ہوئی، اور انہوں نے باتوں باتوں میں مطلب بتایا کہ میری 3 بیٹیاں اور چوتھی بیٹی آج کے بعد آپ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح ہماری ساری بات چیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے ان کو پیسے بھیج دیے، انہوں نے کہا میں جمعہ پڑھ کے تو پھر آپ کو رپلائی کرتا ہوں نا، پھر آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا ایڈریس وغیرہ سارا کچھ سینڈ کر دو تو میں یہاں سے کپڑے آپ کو بھیج دوں گا۔ اب یقین کرو یقین کرو، تیسرا چوتھا مہینہ ہو گیا، ہر جمعے والے دن مجھے اس آدمی کی یہ بات یاد آتی ہے کہ وہ اس بندے نے یہ کہا تھا کہ میں جمعے کی نماز کے بعد بیٹا آپ کو رپلائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یقین کرو اس جمعے کے بعد آج تک انہوں نے کبھی کوئی رپلائی نہیں کیا، کوئی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہاں بیٹا تمہارا مال پیک ہو گیا ہے، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ ہے وہ کچھ نہیں۔ میں نے اس کے بعد اتنی ان کو کال کی، 3 4 دن لگاتار میں ان کو کال کرتی رہی ہوں، ایس ایم ایس کرتی رہی ہوں، انہوں نے میرا کوئی کال میری جاتی تھی وہ آگے سے کاٹ دیتے تھے، پھر اس کے بعد پورا اپنا موبائل آف کر دیتے تھے، گھنٹہ گھنٹہ 1.5 1.5 گھنٹہ میں نے 2 3 دن مسلسل کیا، پھر لاسٹ پہ میں نے ان کو یہی واٹس ایپ پہ میسیج کیا، انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے بلاک کر دیا، تو میں نے ان کو یہ میسیج لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ ٹھیک ہے انکل، جو بھی آپ نے کیا، مجھے میرے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ میرا یہ 10,000 ضائع نہیں جائے گا، اس دنیا کی نظر میں تو دنیا کی سطح پہ تو میرا نقصان ہو گیا، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ دیں گے ہر حال میں نا مجھے۔ تو آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ضرور بتائیں، کیونکہ میرے پاس تو چلو وہ میری تھوڑی بہت سیونگ تھی کہ میں نے وہ ارینج کر کے بتا دیا، تو میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی اور اگر وہ بہت مشکل میں ہوتی ہیں اور وہ اپنی ساری سیونگز یا پھر کسی سے ادھار لے کے وہ یہ کام سٹارٹ کرتی ہیں کہ چلو میں پھر ابھی یہ کام سٹارٹ کر لیتی ہوں، ادھار پیسے لے کے ان کو بھیج دیتی ہوں، اور پھر میں جب یہ سیل ہوگی تو پھر مجھے سیل میں سے جو بچت ہوگی میں ادھار واپس کر دوں گی نا، تو ایسے یعنی کہ بندہ پھنس جاتا ہے نا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کس طرح کے فراڈ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے، جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں بڑے آرام سے، بڑے آسانی سے۔ تو ہمیں تو الحمدللہ روز آخرت پہ ایمان ہے، الحمدللہ انشاء اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نے اپنا سارا نیکیوں کا جو ڈھیر لگائے ہوں گے اس نے، ٹھیک ہے، یا تھوڑی بہت نیکیاں کی ہوں گی اس نے، وہ انشاء اللہ تعالیٰ ساری دے کے جان چھڑوائے گا انشاء اللہ تعالیٰ، اور اس بارے میں لوگوں کو بتائیے گا، ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اللہ کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی اپنے پیسے خراب کرنے سے بچ جائے۔ باقی آپ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اور زیادہ عزت دے، اللہ پاک آپ کو برکت دے، اللہ پاک آپ کو اے سی والا روم دے تاکہ جو آپ پسینہ پسینہ ہوئے تھے وہ پسینہ نہ ہو، پنکھے کی وجہ سے ویڈیو خراب ہوتی ہے تو آپ کی پسینہ بھی آتا ہے، تو اللہ پاک آپ کو اے سی والا روم دے، اے سی والی دکان میں آپ بیٹھ کے آپ میرے لیے دعا کرنا جب آپ کو یہ بات یاد آئے کہ کسی نے مجھے دعا دی تھی، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے بہت قیمتی وقت لیا میں نے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ یقین کریں اس آدمی کے لیے میری دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ جو اس بندے نے میرے ساتھ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ قیامت والے دن حساب کتاب ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا، لیکن میری وجہ سے، میرے حساب کتاب کی وجہ سے اس کی لڑکیوں کا نصیب نہ خراب ہو۔ یقین جانے اللہ کی قسم میں اس کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا، اس کی باپ کی بری حرکت کی سزا ان بچیوں کو نہ ملے۔ یقین کریں میرے دل سے دعا ہے اس بندے کے لیے۔